اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، ہوئی رحمت ہوئی بارش رب دی رحمت دی، سب نوری نوری ڈلیاں نے، ہوئی بارش رب دی رحمت دی، سب نوری نوری ڈلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، ہویا فضل کمال رحیم دائے، کوئی راز نیارا میم دائے، ہویا فضل کمال رحیم دائے، کوئی راز نیارا میم دائے، وچ میم دے نور عظیم دائے، جتھے جھک دیاں بھلیاں بھلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، ایک یار دے راز تمامی نے، نوری جس دی وچ غلامی نے، ایک راز ایک یار دے راز تمامی نے، نوری جس دی وچ غلامی نے، لے فیض محمد دے در تو کل نبیاں نے سب ولیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، اوندا راز حنیف نیارا ہے، سانو سب تو یار پیارا ہے، اوندا راز حنیف نیارا ہے، سانو سب تو یار پیارا ہے، ہویاں جو مشتاق دیدار دیاں در دل بردا مل کھلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ نبوی میں مدحت سرائی کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے تسمیہ شریف میں اپنے دو پیارے پیارے اسماء گرامی کو ذکر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، اور ان دونوں ناموں میں رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت
دونوں ناموں میں مذکور ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفتیں ہیں، وہ کریم ہے، وہ غفار، ستار، جواد، حنان، منان، بے شمار صفتیں ہیں اس کی، علیم بذات الصدور بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تسمیہ شریف میں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ پچھلے جمعے میں بتا دی گئی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے، اسی طرح کوئی شے، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیض بھی پوری کائنات کو پہنچ رہا ہے، اور کائنات کی ضرورت ہے موجود ہونے میں، عدم سے وجود کی طرف آنے سے لے کر عالم وجود میں باقی رہنے تک، اور عالم وجود سے عالم امر، عالم حشر، عالم آخرت کے تمام مراحل میں مخلوق کو خالق کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر تسمیہ شریف میں کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 12، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر دیا کہ میں رحمت ضرور کروں گا، میں رحمت کسی سے نہیں روکوں گا۔ اب جس کو جتنی رحمت کی ضرورت ہے اس کے لیے اتنی ہی رحمتوں کے دروازے اللہ رب العزت نے کھول رکھے ہیں، یعنی رحمت ایک ایسی ہے جو کسی سے بھی دور نہیں رہتی۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 میں بھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تیرے پاس اہل ایمان حاضر ہوں تو انہیں سلامتی کا پیغام دو، قل سلام علیکم، انہیں کہو کہ تم پر سلامتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رحمت اللہ رب العزت کی وسیع ہے، بے حد وسیع ہے۔ واسعات رحمتی کل شیء، یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ جو اللہ رب العزت کی کرسی ہے، یہ بھی ایک عرش ہے اللہ کا، تو اللہ کی کرسی نے، یہ بھی ایک فلک ہے، اس نے آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہاں صرف آسمانوں اور زمینوں کی بات ہے، لیکن جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے میری رحمت نے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ تفسیر عزیزی میں روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق فرمانے کے لیے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، پہلے جبریل امین آئے، اسرافیل آئے، میکائیل آئے، زمین کا رونا چلانا سن کر، دردناک نالے سن کر وہ مٹی کی مٹھی نہ اٹھا سکے، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین تب بھی بڑی چیخی چلائی تھی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے چیخنے چلانے کو نہ سنا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں مٹھی مٹی کی اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روحوں کے قبض کرنے کی بھی ڈیوٹی تیری ہے، کیونکہ تو ہے جو چیخنے چلانے کو نہیں سنتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مٹی کو صفا مروہ پہاڑیوں کے قریب رکھ دو، یعنی اس جگہ جس جگہ بیت اللہ شریف ہے اس جگہ پر رکھ دو۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی گئی، وہاں حضرت انسان کے وجود کی تخلیق کی گئی، اور کہا کہ اسے مختلف پانیوں کے ساتھ گارا بناؤ، اس کا 40 دن تک
اس انسان کی تخلیقی مٹی پر بارش ہوئی، 40 دن تک بارش ہوئی، ان میں سے 39 دن تک غموں کی بارش تھی، اور صرف ایک 40واں دن تھا جب خوشی کی بارش تھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ، مصائب زیادہ، آلام زیادہ، پریشانیاں زیادہ، آزمائشیں زیادہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا، جب اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے، پھر اپنے اس شاہکار کو جس کو اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا اور جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو پیدا تو کیا، لیکن جو حسن انسان کے وجود میں رکھا وہ کسی اور کے وجود میں نہ رکھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو جس کو احسن تقویم میں پیدا کیا، جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، جس کو اپنی تمام کائنات میں بطور نمونہ پیش کیا، جس کو مسجود ملائک بنایا، پھر اس کی زندگی کو اتنا خاردار بنایا، پھر اس کی زندگی میں اتنی تکلیفیں۔ تو یہ تکلیفوں کی موجودگی اور زندگی میں خوشی اور غموں کا تناسب، کہ خوشیاں کم اور غم زیادہ، تکلیفیں زیادہ، آزمائشیں زیادہ، اور پھر ادھر رحمت کا وعدہ کہ کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے ذمہ پر کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، میری رحمت نے ساری کائنات کا ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ادھر رحمت اور ادھر غموں کی ایک نہ ختم ہونے والی وادی، مصائب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو اسی سوال کا جواب آج کا موضوع گفتگو ہے، اسی سوال کا جواب آج کا موضوع گفتگو ہے، اور آج کا موضوع تسمیہ شریف پر ہونے والی گفتگو کا تکمیلی بیان ہوگا، اختتامی، اور اس موضوع کو کلوز کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف اور جو درمیان میں وقت کے تناسب سے حالات کے تقاضے کے مطابق جو وقتی موضوعات آئیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ۔ تکلیف بظاہر تکلیف ہے، آزمائش بظاہر آزمائش ہے، لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو تکلیف کے پیچھے بھی رحمت ہی چھپی ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا غور کریں تو تکلیف کے پیچھے بھی رحمت چھپی ہوئی ہے، مہربانی چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر یہ ایک جان کو کھانے والا امر ہے، سکون کو اجاڑ دینے والا ایک سلسلہ ہے، لیکن اگر غور کریں تو اسی بے چینی کے پیچھے ایک چین ہے، اسی بے سکونی کے پیچھے سکون ہے، اسی بے قراری کے پیچھے قرار چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تکلیف اگر نہ ہوتی تو نعمتوں کا احساس بھی نہ ہوتا، کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا، ہمیشہ چیز کی پہچان تب ہوتی ہے جب اس کی مخالف شے کو دیکھ لیا جائے۔ سفید رنگ کی قدر اور امتیازی شان نہیں پتہ چل سکتی جب تک سیاہی کو نہ دیکھا جائے، نور کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک اندھیرے کو نہ دیکھا جائے، اور خوشیوں کا احساس نہیں ہو سکتا جب تک غموں کو نہ برداشت کیا جائے۔ تو چونکہ خوشیاں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں، اور آنے والی زندگی میں اس سے بھی زیادہ نعمتوں کا سلسلہ ہے، تو اللہ رب العزت نے غموں کو، تکلیفوں کو انسان کی زندگی کے ارد گرد بکھیر دیا، تاکہ جتنی یہ مصائب سے دوچار ہوگا اسی طرح اسے میری رحمتوں اور میری نعمتوں کی لذت نصیب ہوگی۔
ایک آدمی جو سارا دن نرم و نازک بچھونے پر لیٹا رہتا ہے، خواہ وہ کم خواب پر لیٹے یا وہ ریشم پر لیٹے، نرم و نازک گدے پر سارا دن لیٹا رہے، ساری رات لیٹا رہے، اسے بستر کی نرمی سے لذت نصیب نہیں ہوگی، اکتا جائے گا۔ لیکن اگر دن بھر کا تھکا ماندہ ہو، میلوں اس نے پیدل چلا ہو اور بے چین اور تھکن جسم ٹوٹ رہا ہو، اور ایسی حالت میں اگر اس طرح کے نرم و نازک گدے پر لیٹے گا تو اسے اس بستر کی نرمی سے لذت نصیب ہوگی، اور اگر وجود میں تھکن نہیں ہے تو بستر کی نرمی اسے لذت نہیں دے سکتے۔ ٹھنڈے پانی کی جو لذت ایک پیاس میں تڑپنے والے کو نصیب ہوتی ہے، بطور لذت پینے والے کو وہ چاشنی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یوں سمجھ لو کہ جو رب تعالیٰ نے تکلیفیں رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں سے زیادہ لذت حاصل کر سکیں۔ تکلیف نہ ہوگی تو نعمتوں کی لذت کا احساس نہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو آیتیں مسلسل یہی ذکر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یعنی بغیر تنگی کے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے آسانی ہوتی نہیں ہے، اور آسانی کی جو آسان پہلو ہوتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تکلیف التفات رحمت کی وجہ بنتی ہے۔ تکلیف التفات رحمت کی وجہ بنتی ہے۔ ایک یتیم جس کا باپ چلا گیا، اسے بڑا صدمہ پہنچا، اس کا بچپن اور بچپن کے خواب سارے ٹوٹ گئے، اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا آ گیا کہ جس کو بھرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو جذبات باپ کے اپنی اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں وہ کسی بھی مہربان کے اور دوسرے کی طرف نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ جو جذبات باپ کے ہیں وہ ماں کے سینے میں نہیں ہو سکتے، جیسے ماں کی ممتا کا احساس باپ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی اپنی تقسیم ہے جو رب نے رکھی۔ لیکن اس تکلیف کے پیچھے دیکھو کہ ہر بچے کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، اور اس کی طرف جو محبت کی نگاہ اس کے باپ کی پڑتی ہے کسی اور کی وہ نگاہ نہیں پڑتی۔ لیکن جب کوئی یتیمی کے دور سے گزرتا ہے تو ایک محبت والی نگاہ باپ کی تو چھن جاتی ہے، لیکن معاشرے میں ہزاروں ایسے درد مند ہوتے ہیں جس کی ایک نہیں بلکہ ہزاروں محبت والی نگاہیں اس یتیم پر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس یتیمی نے، اس تکلیف نے لوگوں کی محبت اور لوگوں کی شفقت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا، لوگوں کے پیار اور لوگوں کی ہمدردیوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ اسی طرح جب بندے پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، راتوں کی نیندیں اجاگر ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، جب یہ بے چینی ہو کر دل سے پکارتا ہے اور آنکھوں کے آنسوؤں سے اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اس کی یہ حالت رب کی رحمتوں کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ تو یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہے، لیکن در حقیقت یہ تکلیف خداوند قدوس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکشوفات میں فرماتے ہیں کہ کل تو ایو دحکن افضل عندک، میں نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کون سی مسکراہٹ تجھے زیادہ پسند ہے، کون سی مسکراہٹ تجھے، کون سی ہنسی تجھے بڑی پسند ہے، کون سی ہنسی تیری بارگاہ میں ایک مقام رکھتی ہے؟
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دحق الباکین، رونے والے جب رو رہے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کا دل سے صدائیں اتر نکلتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، ایسے رونے والوں پر جب میری رحمتیں نشاور ہوتی ہیں اور میری رحمتوں کی برسات کے بعد ان کے چہرے پر جو ہنسی آتی ہے، مجھے وہ ہنسی سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے وہ ہنسی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اصحاب صفہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ بھوک کی وجہ سے سیدھا کھڑا بھی نہ ہو سکتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے یوں چل لگتا تھا جیسے ابھی گر جائیں گے، ابھی گر جائیں گے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہ تھا، تنگی کے یہ عالم، اور اس عالم میں بھی انہوں نے اپنی زندگی کو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، کچھ کھانے کو نہیں، اور علم کے تحصیل کا اتنا شوق۔ لوگ اعراب جو تھے، حتی یقول الاعراب ہؤلاء مجانین، عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں جو سارا کچھ چھوڑ کر یہاں بھوکے مر رہے ہیں، کام کریں، کمائیں۔ جیسے آج دین کا علم حاصل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دنیا اتنی فارورڈ جا رہی ہے، یہ ساری رنگے رنگینیاں چھوڑ کر یہ قدامت پرستی 1400 سال پیچھے والی تہذیب کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ 1400 سال پیچھے جانے والے تو 1400 سال پیچھے گئے ہیں، لیکن یہ فارورڈ دور اور جدید دور میں داخل ہونے والے 1500-1600 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کا کردار 1400 سال پہلے والوں جیسا بن رہا ہے، اور یہ جو جدت پسند لوگ ہیں ان کا کردار 1500-1600 سال پہلے والوں کیسا بن رہا ہے۔ چوریاں اس وقت تھیں جب اسلام نہ تھا، ڈاکے اس وقت تھے جب اسلام نہ تھا، ماں بہنوں کی عزتوں کی غیرت اس وقت نہ تھی جب اسلام نہ تھا۔ ارے اپنی زندگی فقط اپنے لیے گزارنے کی روش اس وقت تھی جب اسلام نہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے انسان کو معاشرے کا حصہ بننے کی دعوت دی، انسان کو دوسروں کے لیے جینے کا سبق دیا۔ تو یہ لوگ تو 1400 سال پیچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ جدت پسند، ترقی پسند لوگ اپنے کردار کے آئینے میں ذرا جھانکے کہ ہم کتنے 100 سال پیچھے چلے گئے۔ تو عرب لوگ انہیں کہنے لگے کہ ہؤلاء المجانین، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں کہ کام چھوڑ کر یہ اپنی زندگی کو کس مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لی تو آپ ان اصحاب صفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لو تعلمون ما لکم عند اللہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ فرشتوں کی مجلس سے جا کر تمہیں کن لفظوں سے یاد کرتا ہے، لَأَحْبَبْتُمْ أَن تَزْدَادُوا فَاقَةً، تو تم پسند کرو کہ مولا تیری یہ محبتیں ہم پر قربان ہوتی رہے اور مصیبت چاہ اس سے بھی زیادہ ٹوٹتی رہے، فاقہ اس سے بھی زیادہ کیوں نہ آ جائے، لیکن یہ تیری جو ہمارے ساتھ محبتیں ہیں یہ محبتیں قائم رہیں۔ تو ان محبتوں کو ان لوگوں کی طرح متوجہ کس نے کیا؟ ان کے فاقوں نے، ان کی تنگ دستی نے، ان کی تکلیف نے۔ تکلیف بظاہر تکلیف ہے، لیکن در حقیقت وہ التفات رحمت کا سبب ہے، التفات رحمت کا سبب ہے۔ اسی طرح مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم عرفہ، جب عرفہ کا دن آتا ہے، 9 ذی الحج، جب عرفہ کا دن آتا ہے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت کا جلوہ خاص عرش عظیم کی وسعتوں، خلوتوں، تنہائیوں سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔
جلوہ خاص آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اور پھر رب تعالیٰ فیباہی بہم الملائکہ، تو یہ حاجی جو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب سے احرام باندھا نہائے نہیں، جب سے احرام باندھا کنگھی نہیں کی، خوشبو نہیں لگائی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا، کسی کو کیا کچھ کہنا ہے، اپنے بھی جسم کا بال نہیں کھینچا، بال تک نہیں اپنے جسم کا توڑا، ایسی حالت میں جب کہ ان کے سروں میں گرد و غبار ہے، سفر کرتے ہیں لیکن غسل نہیں کرتے کہیں بال نہ ٹوٹ جائے، سروں میں گرد و غبار ہے، پسینے کی مہک پھوٹ رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ اٹا ہوا ہے، اور یہ دور دور سے لمبا لمبا سفر کر کے مسافر بن کے غریب الوطن بن کے آئے ہوئے ہیں، اور سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، رب کی رحمت کو آوازہ دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ان کے اس حال پر اللہ رب العزت فیباہی بہم الملائکہ، فرشتوں میں ان بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں میں ان بندوں پر فخر کرتا ہے. فیقولو، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبادی، فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، آتونی شوسن غبرن داجین من کل فج عمیق، دیکھو ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دن کو دیکھو ان کے چہروں پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، دیکھو یہ دور دراز کے علاقوں سے طویل مسافت کر کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، دیکھو ان کی حالت کتنی قابل رحم ہے. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، قد غفرت لہم، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے. فیقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں فلان کان یرحق و فلان و فلانۃ، یا اللہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، فلاں بندے نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں عورت نے یہ گناہ کیا تھا. رب تعالیٰ کو انسانوں کے، ان حاجیوں کے میدان عرفات میں جانے پہنچنے والوں کے گناہ گنواتے ہیں، تو رب تعالیٰ جواباً کیا کہتا ہے؟ قالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد غفرت لہم، فرشتوں انہوں نے جو بھی کیا میں نے انہیں بخش دیا ہے. آج ان کی حالت کو دیکھوں یا ان کے نامہ اعمال کو دیکھوں، دیکھو بکھرے ہوئے بال ہیں، دیکھو اٹا ہوا چہرہ ہے، دیکھو آنکھوں میں آنسو ہیں، دیکھو دل میں درد کی صدائیں ہیں، دیکھو یہ کیسے مسافر اور غریب الوطن ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کو نہیں دیکھتا، فرشتوں نے یاد کروایا. ویسے رب تعالیٰ کو بھولتا کچھ نہیں ہے، فرشتوں نے ذکر کیا کوئی انسانوں کے گناہوں کا، لیکن رب تعالیٰ نے جواباً پھر فرمایا کہ فرشتوں تم جانتے ہو، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، میں نے جانتے ہوئے کہ فلاں نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، فلاں عورت نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، جانتے ہوئے قد غفرت لہم، میں نے انہیں معاف کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں جس دن اتنے گناہوں کو گاروں کو جہنم سے آزادی ملتی ہو جتنے جہنم سے آزادی عرفات کے دن ملتی ہے. جتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عرفات کے دن، عرفہ کے دن ملتی ہے. تو میرے دوستو اب اس حدیث پر غور کریں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں، انسان زمین پہ گناہ کرتے ہیں. یہ آسمان پہ رہنے والے فرشتے یہ تو انسان کے گناہوں کی خبر رکھتے ہیں. جو 500 سال کی مسافت اور پھر پہلے آسمان کا جو حجم ہے، موٹائی ہے، وہ بھی 500 سال کے مسافت کے برابر. 1000 سال
کی مسافت سے دور رہنے والے فرشتے تیرے اعمال کو جانتے ہیں، تو چند 100 میلوں کے فاصلے پر گنبد خضرا کا مکین تجھے نہیں جانتا؟ وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، لہذا اپنی نوری نگاہوں سے جانتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں تو یہ فرشتوں کے امام ہیں، یہ فرشتوں کے امام ہیں، کیونکہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کو امامت کروائی تھی، اور آسمانوں میں بیت المعمور کو پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرشتوں کی امامت کروائی تھی۔ اگر مقتدی کی نگاہ نور اپنے نور سے وہ اتنا دیکھتے ہیں تو یہ اپنے نور نبوت سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی متوجہ رہے، اس طرف بھی توجہ رہے کہ رب تعالیٰ نے کہا فرشتوں ان کے گناہ نہ سناؤ مجھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعثن ان کے بال بکھرے ہوئے، غبرن چہرے پر گرد و غبار، داجین من کل فج عمیق، دور دراز کا سفر کر کے آئے، سفر کیا تو تکلیف اٹھائی، غسل نہ کیا، احرام باندھا، پابندیوں میں رہ کر تکلیف اٹھائی، پسینے کی مہک آتی ہے لیکن خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، بال ٹوٹنے سے بچتے ہوئے غسل سے بچتے ہیں، سفر کرتے ہیں گرد و غبار پڑتی ہے، بال بکھرے ہیں لیکن کنگھی کرنے کی اجازت نہیں۔ توجہ ہے؟ اب ان کی حالت ایسی بن گئی کہ بظاہر یہ حالت تکلیف دہ ہے، لیکن اسی تکلیف نے خدا کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو یہ بظاہر تکلیف ہے لیکن پسے پیچھ پردہ اس کے رحمت ہے۔ اسی طرح تکلیف تادیبی رحمت ہے، تکلیف جو ہے وہ تادیبی رحمت ہے، تادیبی، اس کی اخلاقیات کو درست کرنے والی۔ جیسے فوج ملک کی محسن ہوتی ہے، لیکن کسی فوجی سے دیکھو پوچھو کہ 1 منٹ بھی اسے فارغ بیٹھنے نہیں دیا جاتا، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی دوڑو، پھر بھی دوڑو، کبھی رسے پر چلو، کبھی پانی میں تیرو، کبھی پہاڑ پر چڑھو، کبھی اترو، آگے دشمن ہے نہیں، لیکن بلا وجہ انہیں ایسی سختیوں سے گزارا ہی جاتا ہے، کبھی انہیں فارغ نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ وہ انسان نہیں ہے، لیکن ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کے سامنے کسی بھی وقت جن حالات کا سامنا پیش آ سکتا ہے اس کے لیے تیار رکھنے کے لیے انہیں کبھی آرام کا موقع نہیں دیا جاتا، ہمیشہ اپنی قوتوں کو استعمال میں لاتے رہتے ہیں تاکہ جب بھی مشکل وقت آئے تو ہماری کوئی صلاحیت خوابیدہ نہ ہو بلکہ تمام تر صلاحیتیں بیدار ہوں، اور وہ بیداری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، حالات کا سامنا کر سکیں۔ تو ان کے سامنے جو منزل ہے اس منزل کو پانے کے لیے جن صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں مشقت سے گزارا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کے پیچھے رحمت ہے، اس تکلیف کے پیچھے رحمت ہے۔ سکول میں پڑھنے والا بچہ استاد سے چھٹی مانگتا ہے، استاد اسے چھٹی نہیں دیتا، ماں باپ سے التجا کرتا ہے کہ 1 دن چھٹی کروا دو، نہ جانے اس کے ذہن میں کتنے سپنے ہیں، کتنی خواہشات ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کھیلنا چاہتا ہے، اس کی آرزویں ہیں، لیکن اس کی تمام تر آرزوؤں پر پانی پھیرا جاتا ہے، نہ والدین چھٹی کرواتے ہیں نہ استاد چھٹی دیتا ہے۔ تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی، اس کی بات، اس کی خواہشات پر پانی پھیرا جا رہا ہے، لیکن دراصل اس کی ان خواہشات کو ختم کرنا ہی اس پر رحمت ہے، اس کی ان آرزوؤں کو توڑنا ہی اس پر رحمت ہے، اسے چھٹی کروانا اس پر شفقت نہیں بلکہ اس کی اس طلب کو پورا نہ کرنا یہی اس پر مہربانی ہے۔ ہم لوگ جو طفلان دنیا ہیں
اپنے چھوٹے ذہنوں کی وجہ سے رب سے بہت کچھ ایسا مانگتے ہیں اور اپنی ایسی آرزوؤں اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں کہ جن تمناؤں کا توڑنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، جن آرزوؤں کا پورا نہ کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے رب ہماری ان دعاؤں کو پورا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہم پر رحمت کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، جیسے وہ ضدی بچہ کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی، مجھے چھٹی نہیں دی جا رہی، مجھ پر رحم نہیں کیا جا رہا، لیکن اسے کیا پتا کہ یہی تو اس پر رحم ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ایک بہترین نوجوان اور معاشرے کا فرد بن سکے۔ خدا کی خدائی پر شکوہ کرنے والوں، کبھی غور کیا ہو کہ رب تعالیٰ آنے والے جہانوں کے لیے ہماری بہتری کا خواہش مند ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے کئی ہماری آرزوؤں کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ان کا پورا ہونا ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 216، فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میرے بندو عین ممکن ہے کہ تم میری دی ہوئی نعمت کو، میری لکھی ہوئی تقدیر کو تم ناپسند کرو، میرے دیے ہوئے حکم کو پورا کرنا تمہارے لیے کراہت کا سبب ہو، ناپسندیدگی کا اظہار کرو، تمہیں اچھا نہ لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی ایسی شے کو پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میری کمیٹی نہیں نکلی، پورا مہینہ دعائیں کرتے گزر گیا، رب نے سنی نہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یہ پیسہ میرے ہاتھ میں آتا تو ساتھ کتنی مصیبتوں کو لے کے آتا۔ اگر وہ ہاتھ میں نہیں آیا تو یہ نہ دیکھو کہ پیسہ نہیں ملا، میری دعائیں نہیں سنی گئی، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ شاید ایک بہت بڑی مصیبت ساتھ آ رہی تھی، رب تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے ابھی دیر کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں ان العبد لا یہم بالامر من التجارت والامارات، بندہ اپنے کاروبار میں، اپنی دنیاوی زندگی میں خوب متوجہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو بڑا حسین رنگ بخش کر آگے چلا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ ییسر لہ، یہاں تک کہ اس کے سامنے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، بڑے سکون کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کاروبار عروج پہ ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، بچے اپنے اپنی جگہ پر مصروف ہیں، اس کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہوتی ہے، فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَهَذَا النَّظْرُ نَظْرَ حَنَانٍ وَعَطْفٍ، اللہ رب العزت پھر محبت بھری آنکھوں سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، محبت بھری آنکھوں سے، بولو، اپنے بندے کو دیکھتا ہے، فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اصرفوہ عنہ، فرشتوں دنیا کا منہ اس کی طرف سے پھیر دو، دنیا کا منہ اس کی طرف سے، یہ جو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کو ہٹا دو اس کے راستے سے، اسے مشکلات میں ڈالو، فَإِنَّهُ إِن يُسِّرَتْهُ لَهُ أَدْخَلَتْهُ النَّارِ، اگر یوں ہی دنیا کا راستہ سیدھا رہا، اگر یوں ہی دنیا اس میرے بندے کو اپنی گرفت میں لیتی رہی، اگر اسی طرح دنیا نے میرے بندے کے دستے بازو پر اپنا قبضہ رکھا تو یہ دنیا میرے بندے کو جہنم میں ڈال کر چھوڑے گی، لہذا دنیا کو اس سے دور کر دو، دنیا کو اس سے دور کر دو،
فَيَصْرِفُهُ اللَّهُ عَنْهُ، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا رخ اس بندے کی طرف سے پھیر دیتا ہے. فَيَظِلُّ يَتَطَيَّرُ، پھر بندہ بدفالیاں لینے لگتا ہے. کبھی کہتا ہے سببنی فلان، فلاں نے مجھے بد دعا دی تھی، فلاں نے مجھے گالی دی تھی. کبھی کہتا ہے وَأَهَانَنِي فلان، فلاں شخص مجھ سے بڑا جلتا تھا، اس نے کوئی کروایا ہوگا، فلاں نے مجھے پھونکا ہوگا، فلاں نے تعویذ ڈالے ہوں گے، فلاں نے بد دعا دی ہوگی، کسی فلاں نے میرے خلاف پڑھائی کی ہوگی، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. وہ اپنی بدفالیوں میں داخل ہو جاتا ہے. رب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وما ہوا الا فضل اللہ عز وجل، کسی نے کچھ نہیں کیا اللہ نے اس پر فضل کیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا اللہ نے اس پر فضل کیا ہے. لأنه تعالی یکرہ ان یلقى احدا من احبابہ فی النار، اس لیے کہ رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس کی طرف میں محبت سے دیکھوں پھر وہ بندہ دوزخ میں چلا جائے. تو آسانیوں کی طرف جا رہا تھا لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ راستہ دوزخ کی طرف جا کر ختم ہوتا ہے، دوزخ میں جا کے گرتا ہے. حضرت جبریل، ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، اور جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل جنت کی طرف دیکھ، سیر کر میری جنت کی. جنت کی سیر کی. کیسی جنت ہے میری؟ عرض کی مولا اتنی پیاری ہے کہ شاید کوئی بندہ ہوگا جو اس مقام کی خواہش نہ کرتا ہوگا، شاید کوئی بندہ ہوگا جو اس مقام کی خواہش نہ کرتا ہوگا. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کو دیکھا تو کہا مولا کون ہے جو اس برے ٹھکانے کی خواہش کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے ارد گرد آسانیاں اور خواہشات اور دنیا کی نعمتیں رکھ دی، اور جنت کے ارد گرد جنت کے راستے کو آزمائش، بلاؤں، تکلیفوں سے بھر دیا. فرمایا جبریل اب ان کی طرف جانے والے راستوں کو دیکھ. راستوں کو دیکھا تو فرمایا مولا، دوزخ کے متعلق فرمایا کہ مولا شاید کوئی اس سے بچ سکے، شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے، کیونکہ راستہ اتنا رنگین ہے کہ شاید کوئی اس سے بچ سکے. اور ادھر جنت کا راستہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ مولا شاید ہے کوئی اس تک پہنچ سکے. تو دوستو ہم راستے میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ کون سا آسان ہے. ہمیں راستے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں منزل کو دیکھنا چاہیے کہ منزل کون سی ہے. یہ چلنے والا راستہ کس منزل پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور وہ چلنے والا راستہ کس منزل پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو یہ تادیبی رحمت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کہ محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لَيَتَعَهَّدُ عَبْدَهُ. توجہ سے سنیں، ہم نے صرف سبز باغ دیکھنے کو پسند کیا ہے، ہمیں صرف رحمت کی باتیں سنائی جائیں، رحمت کی حقیقت نہ بتائی جائے. اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں کمرہ امتحان میں ہیں، ہم یہاں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے جی رہے ہیں. ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خوبیاں جنت کے ماحول کے سازگار ہوں، جو خوبیاں جنتی ماحول کے سازگار ہوں. جب آپ کسی غیر ملک میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول اور قاعدے آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہاں کے رسم و رواج بتائے جاتے ہیں، وہاں کا موسم بتایا جاتا ہے. پھر آپ اس کی آب و ہوا کے مطابق اپنے کپڑوں اور لباس کا انتظام کرتے ہیں، اس کی آب و ہوا کے مطابق اپنی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے اصول و ضابطوں کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جہاز پر چڑھنے سے پہلے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ تمہاری طبیعت بھی اس آب و ہوا کے مناسب ہو جائے. توجہ ہے؟ یہ تبدیلیاں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ تم کسی اور ماحول میں رہے ہو، آگے کچھ اور ماحول آ رہا ہے. بس
اسی سے سمجھ لو کہ عالم آخرت کے لیے تمہیں تیار کرنے کے لیے خداوند قدوس کبھی نماز فرض کرتا ہے، کبھی روزوں کا وقت آتا ہے، کبھی حج کا حکم ہوتا ہے، کبھی درود و سلام کے حکم ہوتے ہیں، کبھی فاقے کے حکم ہوتے ہیں، اور کبھی گناہوں سے بچنے کی روش ڈالی جاتی ہے، کبھی نیکیوں کمانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے ماحول کے سازگار بن جاؤ، تاکہ جنتی ماحول کے اخلاق تمہیں آ جائیں۔ میں ان اللہ لیتعہد عبدہ المومن بالبلاء، اللہ رب العزت بلا کے ذریعے اپنے بندہ مومن کی حفاظت کرتا ہے۔ کما یتعہد الوالد ولدہ بالخیر، جیسے باپ اپنے بیٹے کو بھلائی کے ساتھ برائی سے بچاتا ہے۔ دیر سے گھر آیا تو باپ نے پیٹا، باپ نے مارا کہ بلا وجہ گھر سے اتنی دیر باہر کیوں رہے ہو۔ برے ہم نشین میں بیٹھا تو سزا ملی، کیا باپ مہربان نہیں؟ اس کی مہربانی ہی یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو درست کرے۔ بس اسی طرح آزمائشوں کے ساتھ کبھی بیماری ڈال دی، اب بیمار یہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، کبھی یہ بھی دیکھے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں کتنے گناہوں سے بچا ہوا، جھوٹ نہیں بول رہا، کم ناب تول نہیں رہا، کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کسی کو رشوت دے نہیں رہا، کسی سے رشوت لے نہیں رہا، سود نہیں کھا رہا، کتنے گناہوں سے بچا ہے ایک بیماری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت طرح طرح کی آزمائشیں، مختلف طرح کی آزمائشیں اور بلائیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تاکہ میرے بندے ان بلاؤں میں الجھے رہیں اور شیطان کی سازشوں سے بچے رہیں، کہیں یہ جہنم کے راستے پہ نہ چل پڑیں، کہیں جہنم کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ مصروف رکھتا ہے اپنے بندوں کو، جیسے اچھا باپ اپنی اولاد کو مصروف رکھتا ہے، اسے فارغ وقت نہیں دیتا کہ وہ اپنے اخلاق کو بگاڑ سکے۔ ان اللہ یتعہد عبدہ المومن کما یتعہد الوالد ولدہ بالخیر وان اللہ لا یحمی عبدہ المومن من الدنیا کما یحمی المریض اہلہ الطعام، اور دنیا کی نعمتوں سے خدا اپنے بندہ مومن کو اسی طرح بچاتا ہے جیسے مریض کو گھر والے کھانے سے بچاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کھانا اگرچہ لذیذ ہے لیکن مریض کا مرض بڑھ جائے گا، یہ مریض ہے اس کا مرض بڑھ جائے گا، اسے دیسی گھی نہیں دینا، گو بہتر ہے، اسے گوشت نہیں دینا کیونکہ اس کا معدہ کمزور ہے، یہ بیمار ہے، اسے شوگر ہے، اسے میٹھی چیزیں نہیں دینی، جتنی پسند کرے نہیں دینی، وہ جتنی مرتبہ کہے نہیں دینی۔ تم اپنے ماحول کو دیکھ لو، خدا پر شکوے بھول جائیں گے۔ ہماری دعائیں نہیں سنتا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ہمارا بہتر سوچتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے جتنا وہ ہمیں جانتا ہے۔ اب بچہ اپنے بچپنے کی وجہ سے والدین کا شکوہ کرے تو کرتا رہے، کیونکہ اس کی نگاہ فقط اپنی بچپنے کی خواہشات پر ہیں اور والد کی نگاہ اس کی زندگی، اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے، اس کے سارے مستقبل پہ ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تمہارا دوست ہے۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ بسم اللہ شریف کے موضوع پر آخری گفتگو ہے۔ اللہ تمہارا، بولو، دوست ہے۔ اس کی دوستی کو سمجھو اور وہ دیکھو صحیح، تم دن رات اس کے دشمنوں کے ساتھ گزارتے ہو، وہ پھر بھی تمہیں اپنی دوستی میں رکھتا ہے، وہ پھر بھی تمہیں اپنی، تمہارا کوئی دوست ہو اور تم اسے اپنے دشمن کے ساتھ دیکھ لو، پھر دوستی کا معیار وہی رہے گا۔ لیکن اس کی مہربانی دیکھو کہ تم نمازیں نہیں پڑھتے شیطان کے کہنے پر، روزے بھی چھوڑ جاتے ہو شیطان کے کہنے پر، اس کا آوازہ آتا ہے اللہ اکبر، میرے دوستو آ جاؤ، میں تم پر اپنی مہربانی اور رحمت کی برسات کرنے کے لیے آوازہ دے رہا ہوں، تم پھر بھی اس کی دعوت قبول نہیں کرتے ہو، اس کی دعوت قبول نہیں کرتے ہو۔ تم اپنے کسی دوست کو دعوت دو، یار آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا، وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دے، پھر دعوت کتنے دنوں کے بعد دو گے؟ ایک دو مرتبہ تمہاری دعوت کو ٹھکرایا جائے تم اسے دعوت ہی نہیں دو گے،
دیکھو تمہارے رب کی مہربانیاں، دیکھو تمہارے رب کی دوستی کا معیار. تم ہر روز 5 مرتبہ اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہو، پھر ہر روز وہ تمہیں 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے. اس کی طرف سے آوازیں بند نہیں ہوتے، اس کی دعوت، اس کی رحمت کے بازو پھر کھلے رہتے ہیں کہ میرے بندے تو جب آ جائے تبھی میری محبتیں اسی رنگ پہ ہوں گی. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت کریمہ 257 ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ایمان والوں کا، سارے بولو. تم اسے دوستوں میں رکھو یا نہ رکھو، اگر اس کو اپنے دوستوں میں رکھتے ہو تو کبھی تو اس کے لیے وقت نکالا کرو، کبھی تو اس کے وعدے کو پورا کیا کرو، کبھی تو اس کی بارگاہ میں اسے ملاقات کے لیے رات کی تنہائی میں وقت نکال لیا کرو، کبھی تو اس کے احکام کی پیروی کے لیے اس کے گھر میں آ جایا کرو، کبھی تو اس کی یاد میں بے چین اور بے قرار ہو کر آنسو بہا لیا کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تمہیں میری دوستی کا بھرم ہے یا نہیں، لیکن میں نے اپنے محبوب کی زبان پر اپنے قرآن کا حصہ بنا کر اعلان، اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے جو قیامت تک قرآن کے قاریوں کی زبانوں پر گونجتا رہے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ تمہارا، اب تمہاری مرضی کہ اس کی دوستی کا احساس دل میں جگاتے ہو کہ نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس کی دوستی کا معیار یہ ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں میں نہیں داخل کرتا، بلکہ تم جب اندھیروں میں چلے جاتے ہو تو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. تم اندھیروں کی وادیوں میں چلے جاتے ہو، تم ایک کھیلنے والے بچے کی طرح دلدل پر چھلانگے لگاتے ہو کہ جھولے آ رہے ہیں، اور خداوند تو قدوس ایک مہربان مشفق بن کر تمہیں اس دلدل سے نکالتا ہے، خواہ وہ مصیبت سے نکالے، خواہ وہ بلا کے ذریعے نکالے. جیسے باپ کبھی نقصان سے بچانے کے لیے بچے کی پٹائی بھی کرتا ہے، وہ تمہیں دلدل سے نکالتا ہے کہ کہیں پھنس جاؤ گے تو پھر جان جاتی رہے گی. تو میرے دوستو خدا تمہارا دوست ہے، اور اس کی دوستی یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت اور اپنی مہربانی کے ذریعے بظاہر بلائیں ہیں، بظاہر مصائب ہیں، بظاہر غم ہیں، بظاہر تکالیف ہیں، بظاہر ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بظاہر ہمارے تمنائیں ادھوری رہتی ہیں، بظاہر ہماری آرزوئیں ٹوٹتی ہیں، بظاہر ہماری سنائی نہیں جاتی دعائیں، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو اس تکلیف کے پیچھے بھی اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے. اس تکلیف کے پیچھے بھی اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہر وقت ہر رنگ میں کبھی رحمت نعمت بن کر اور کبھی تکلیف بن کر ہر رنگ میں ہمارے ساتھ رہتی ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے میری رحمت کو یاد رکھا کرو، اور بسم اللہ شریف میں اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ ہر کام سے پہلے پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا کرو؟ ہر کام سے پہلے ہر قدم اٹھاتے ہوئے میری رحمت کو یاد کرو، کیونکہ میری رحمت بھی ہر وقت ہر رنگ میں تمہارے ساتھ ہے. اور نمازی جب نماز میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اسے ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. جب بسم اللہ پڑھ لی اب جو نمازی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ردائے رحمت میں آ گیا. اب نمازی جو ہے وہ کہاں سے چلا تھا، کیسی زندگی سے چلا تھا، طہارتیں لیتا ہوا، اپنی توجہات کو ایک مرکز پہ اکٹھا کرتا ہوا، غسل اور وضو کرتا ہوا، اپنے لباس کو درست کرتا ہوا اور اپنے جہت کو درست کرتا ہوا، پھر نعرہ اللہ اکبر کے ذریعے نماز میں داخل ہوا تھا، پھر اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا، ثنا کی، پھر اپنے آپ کو اس کے رحمت اس کی پناہ میں دیا، تعوذ پڑھا، اور جب بسم اللہ پڑھی تو اس کی رحمت کی چادر پھیلی اور نمازی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اب مناجات کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کا بیان اپنے وقت پر ہوگا. وما علینا الا